آئیے آج قرآن پاک کی ایک بہت ہی گہری اور اہم سورت مؤمنون پر بات کرتے ہیں۔ اس کا نام ہی ایمان والے اپنے اندر ایک پورا جہان لیے ہوئے ہے۔ لیکن یہ سورت صرف ایک تعریف نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے نا؟ لیکن کیا کبھی ہم نے ٹھہر کر سوچا ہے کہ اصل، حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی آخر ہے کیا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد یہ پوری سورت گھومتی ہے، اور اس کا جواب ہماری عام سوچ سے بہت مختلف اور گہرا ہے۔ اس تجزیے میں ہم 5 مرکزی نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے فلاح یعنی حقیقی کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ پھر انسان کی اپنی تخلیق میں کیا نشانیاں ہیں؟ اس کے بعد تاریخ سے انبیاء کے قصے اور ان کا سبق۔ پھر دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد کائنات میں کیا دلیلیں بکھری پڑی ہیں، اور آخر میں سب سے اہم بات یعنی اعمال کا حتمی حصہ۔ سورت کا آغاز ہی ایک بہت بڑے اعلان سے ہوتا ہے، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے ہمارا پہلا موضوع شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ کامیابی ہے کیا؟ یہ وہ کامیابی نہیں جسے دنیا دولت، شہرت یا طاقت سے ناپتی ہے۔ قرآن اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، فلاح۔ یہ لفظ صرف مادی کامیابی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ فلاح کا مطلب ہے اندرونی سکون، ایک بامقصد زندگی، اور سب سے بڑھ کر آخرت کی وہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی جہاں کوئی غم اور کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فلاح کو پانے والے لوگ آخر ہیں کون؟ اس کا جواب ہمیں ان ابتدائی آیات میں ملتا ہے جو ان کامیاب مومنوں کے خصوصیات کا ایک مکمل نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں، اور یہ صفات ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے نماز میں خشوع، یعنی صرف جسم کا نہیں، دل کا بھی اللہ کے سامنے جھک جانا۔ اور جب دل جھکتا ہے تو انسان لغو یعنی ہر فضول کام اور بات سے خود بخود بچنے لگتا ہے۔ پھر وہ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے جڑتا ہے، پاک دامنی سے اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، اور امانتوں اور وعدوں کو پورا کر کے ایک قابل اعتبار انسان بنتا ہے۔ اور یہ سب کچھ نمازوں کی پابندی کے ذریعے ایک نظم میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے فلاح کا مکمل پیکج۔ اچھا، ان روحانی صفات کے بعد سورت ہماری توجہ ایک ایسی حقیقت کی طرف دلاتی ہے جو ہم سے قریب ترین ہے، ہمارا اپنا وجود۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جسے کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ ذرا اس عمل پر غور تو کریں۔ ایک بے جان قطرے سے ایک جیتا جاگتا سوچتا سمجھتا انسان بننے کا سفر قرآن 1400 سال پہلے رحم مادر میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو کس قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ نطفہ، پھر علقہ یعنی جونک کی طرح چپکی ہوئی چیز، پھر مدغہ یعنی چبایا ہوا گوشت، پھر ہڈیوں کا بننا اور ان پر گوشت کا چڑھنا۔ یہ صرف بایولوجی کا سبق نہیں ہے، یہ ایک خالق کی عظیم کاریگری کا شاہکار ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری ابتدا کتنی معمولی تھی اور ہمیں بنانے والی ذات کتنی قدرت اور علم والی ہے۔ یہ خود ہماری ذات میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اب ایک فرد کی تخلیق سے بات آگے بڑھتی ہے اور پوری انسانی تاریخ تک پھیل جاتی ہے۔ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی رہنمائی کا بھی بہترین انتظام کیا۔ تاریخ میں ایک مستقل پیٹرن نظر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر دوسرے انبیاء تک سب کا پیغام ایک ہی تھا، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انکار کرنے والوں کے بہانے بھی تقریباً ایک جیسے ہی تھے۔ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، یا یہ سب تو پرانی کہانیاں ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے جاری ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے۔ پیغام بالکل واضح تھا، نشانیاں موجود تھیں، لیکن انکار کی وجہ لا علمی نہیں تھی بلکہ تکبر تھا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں حق کو ٹھکرا دیا۔ انسانی تاریخ کے بعد اب کلام کا رخ اس کائنات کی طرف ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کھلی کتاب ہے جو ہر لمحہ اپنے بنانے والے کی گواہی دے رہی ہے۔ ذرا آسمان سے برستے پانی کو دیکھیں، یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ زندگی کا پیغام ہے۔ یہی بارش مردہ زمین میں جان ڈال دیتی ہے، ہمارے لیے طرح طرح کے پھل اور اناج اگاتی ہے، اور پوری مخلوق کی پیاس بجھاتی ہے۔ یہ ایک بارش کا نظام اپنے اندر ایک مکمل دلیل رکھتا ہے۔ پھر ان جانوروں پر نظر ڈالیں جن سے ہمیں دودھ، گوشت اور سواری جیسی نعمتیں ملتی ہیں۔
یا ان بحری جہازوں کو دیکھیں جو سمندر کا سینہ چیر کر ہمارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اتفاقاً نہیں بن گئیں، بلکہ ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہیں۔ اور ان تمام نشانیوں کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں اوزار بھی دیے ہیں، یہ آنکھیں، یہ کان، اور سب سے بڑھ کر یہ سوچنے سمجھنے والا دل۔ یہ صرف دنیاوی کاموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم کائنات میں بکھری نشانیوں کو پہچانیں اور حقیقت تک پہنچیں۔ تو کامیابی کا راستہ انسان کی اپنی تخلیق، تاریخ اور کائنات کی نشانیوں کے بعد اب بات اپنے منطقی انجام پر پہنچتی ہے، اور وہ ہے جواب دہی کا دن۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان کا ایک نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ قرآن یہ بات بالکل واضح کرتا ہے کہ موت کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جب ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اس حساب کا مرکز ہے میزان، یعنی ترازو کا تصور۔ یہ مکمل انصاف کا دن ہوگا، ایک ایسا ترازو جو نہ صرف بڑے بڑے اعمال بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور برائی کو بھی تولے گا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس تول کے نتیجے میں صرف دو ہی انجام ہیں۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہی ہیں اصل فلاح پانے والے، جن کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور جن کا پلڑا ہلکا نکلا وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو سب سے بڑے خسارے میں ڈالا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ آیات اس حتمی فیصلے کے قرآنی تصور کی بنیاد فراہم کرتی ہیں، جو اس دنیا میں ہمارے ہر چھوٹے بڑے انتخاب کو ایک معنی دیتا ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ اس ایک سوال پر آ کے ٹھہرتا ہے۔ سورت نے کامیابی کی صفات بھی بتا دیں، کائنات میں نشانیاں بھی دکھا دیں، اور انجام سے بھی خبردار کر دیا۔ اب یہ ہر فرد کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے اعمال سے اس ترازو کا پلڑا کس طرف جھکانا چاہتا ہے۔